بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم مورخین کے مطابق بنی اسرائیل میں بخت نصر نامی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک نہایت حسین اور جمیل لڑکی پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سنی بلاغت کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن کو دیکھ کر فرفریتا اور دیوانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو پیغام دیا کہ وہ بہت خوش ہوئی، مگر دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور ایسا نکاح اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا حق مہردار نہ کر سکو گے۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کیا ہے حق مہر اور کتنا ہے؟ جو کچھ کہوں میں دوں گا۔ مفسرین کے مطابق اس عورت نے یہ کہا، میں تو اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نہیں مانتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رشتہ اپنی سکی بیٹی کی طرح حرام ہے۔ عورت نے کہا، اس کا حق مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر تم یہ حق مہر ادا کر دو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام بھی مت لینا۔ بادشاہ کہنے لگا، یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں ہے بلکہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہمارے لیے دعا گو ہیں، ان کو بے جرم قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے علاوہ جو مانگو جو حق مہر ہو مجھے منظور ہے۔ عورت نے کہا، اس کے علاوہ اور کوئی حق مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ عین حکم سپاہیوں نے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں شہید کیا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے حضرت یحییٰ کو دربار میں طلب کر کے پوچھا تو حضرت یحییٰ نے جواب دیا کہ جس طرح تیری سکی بیٹی تھی یہ بھی حرام ہے، اس طرح تیری بیوی کی لڑکی بھی تجھ پر حرام ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا تو اس نے غصے میں حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد بھی آپ کا سر مبارک سے یہی آواز آتی رہی کہ یہ لڑکی تجھ پر حرام ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے آد بایا گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اس وقت اپنے اندر پناہ دے، تو درخت حکم خدا بندی سے پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس میں سما گئے اور پھر بند ہو گیا، لیکن قدرے کپڑا باہر رہ گیا۔ فوت متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا کہ اس درخت کے اندر ہے اور یہ کپڑا ان کی موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرے کی ترکیب بتائی، درخت چیرا گیا۔ جب آرے کی نوبت سر پر پہنچی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کے بری تو حکم خداوندی نازل ہوا کہ اے پیغمبر تم نے غیر سے پناہ کیوں مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چوپ سار پر آرا چلنے دو۔ غرض کی اس سر سے پاؤں تک جسم چیرا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے شہید ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا اور ایک بادشاہ فوج خون خوار لے کر چڑھا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہیں ہو رہا تھا، جب قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہیں ہوگا ہم باز نہ آئیں گے۔ ہزارہ آدمی کو قتل کر دیا لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میت پر آیا اور کہا کہ آپ پیغمبر ہیں یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں ہزاروں آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارا جہان قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ آپ علیہ السلام کا خون بند ہو گیا اور آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس میں اختلافات ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کس جگہ پیش آیا۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ مسجد جبرون میں شہادت ہوئی، مگر حضرت سفیان ثوری نے شمریر بن عطیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی قربان گاہ کے درمیان آپ شہید ہوئے، جس جگہ آپ سے پہلے 70 انبیاء علیہ السلام کو یہودی شہید کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کہ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔